بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بقرہ کی تفسیر کہہ رہے ہیں ہم، اگلی آیت دیکھیں گے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ۔ یہ جو آیت ہے اس میں حج کے احکام بھی بتائے جا رہے ہیں۔ یہ آخری آیت ہے جہاں حج کے احکام پورے ہوتے ہیں۔ حج کے دوران کن چیزوں کو کرنے کا حکم ہے اور کن چیزوں سے منع کیا گیا، اور حج کے دوران کن چیزوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ یہ آیت جو اس جگہ احکام حج کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے، اس میں حجاج کو بتایا جا رہا ہے کہ منع میں قیام و جمرات پر کنکریاں مارنے کی ہدایت ہے۔ یہاں اس مسئلے کی وضاحت یہ کی گئی کہ منع میں قیام اور جمرات پر کنکریاں مارنا کب تک ضروری ہے۔ اس میں اہل جاہلیت کا اختلاف رہا کرتا تھا۔ بعض لوگ 13ویں تاریخ ذی الحجہ تک منع میں قیام کرتے اور جمرات پر رمی کرنے کو ضروری سمجھتے۔ اس سے پہلے 12ویں تاریخ کو کوئی واپس مکہ جاتا تو اس کو گناہ گار قرار کرتے۔ اس طرح دوسرے 12ویں تاریخ کو چلے آنا ضروری سمجھتے اور 13ویں تاریخ تک مکہ منع میں ٹھہرنے کو گناہ سمجھتے۔ اس بات کی اصلاح اس آیت میں اس طرح کی گئی کہ جو شخص عید یعنی 10 ذی الحجہ کے بعد صرف 2 دن منع میں قیام کرے، مکہ میں واپس آ جائے، اس پر بھی کچھ گناہ نہیں، اور جو تیسرے دن تک مؤخر کر کے یعنی 13ویں تک واپس آئے، اس پر بھی کچھ گناہ نہیں۔ چنانچہ مسئلہ اب یہی ہے کہ حجاج کو اختیار ہے، چاہے تو اس پر عمل کریں، البتہ افضل اور اولیٰ یہی کہا گیا کہ تیسرے دن تک ٹھہریں۔ فقہ نے لکھا ہے کہ جو شخص دوسرے دن غروب آفتاب سے پہلے منع سے مکہ واپس آیا، اس پر تیسرے دن کی رمی یعنی جمرات پر کنکریاں مارنا واجب نہیں، لیکن اگر آفتاب منع میں رہتے ہوئے غروب ہو گیا تو پھر تیسرے دن کی رمی کرنے سے پہلے منع سے واپس مکہ آنا جائز نہیں۔ البتہ تیسرے دن کی رمی میں یہ رعایت ضرور کی گئی کہ وہ زوال آفتاب سے پہلے صبح کے بعد بھی ہو سکتی ہے۔ احکام حج کے خاتمے پر بھی تقویٰ کی تاکید فرمائے گی کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ خاص ایام حج میں جبکہ اعمال حج میں مشغول ہو، اس وقت بھی اللہ سے ڈرتے رہو، احکام حج میں کوتاہی نہ کرو، اور اس کے بعد اپنے حج پر مغرور بھی نہ ہو۔ دل میں اپنی بزرگی اور بڑائی کا خیال نہ کرو کہ میں تو حاجی ہوں، بلکہ اللہ سے ڈرتے رہو اور گناہوں سے بچنے اور پرہیز کرنے کا اہتمام کرو۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو اپنی زندگی میں حج اور عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے، اور جن کو یہ سعادت نصیب ہو چکی ہے ان کو بار بار اپنے گھر کی حاضری کی دولت عطا فرمائے، اور ہمیں عاجزی کے ساتھ حج اور عمرہ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ بآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔